نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأهل بيته طاهرين وأزواجه وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عموماً یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ غزوہ حنین کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ رہے تھے، تو کیا یہ ایک حقیقت ہے یا ایک باطل تان و بہتان ہے؟ اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ غزوہ حنین جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری رمضان یا شوال کے مہینے میں واقع ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 لشکر کے ساتھ حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ غزوہ حنین جو ہے وہ 2 بڑوں قبیلے کے ساتھ ہوئی ہے۔ ایک قبیلہ جو تھا وہ بنو حوازن اور دوسرا بنو ثقیف تھا۔ ان کے جو سردار تھے وہ تھے مالک بن عوف۔ ان کے حکم پر ان کے جو سپاہی تھے 4,000 اپنے بچوں، عورتوں اور مال کے ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ جب مسلمان میدان جنگ میں پہنچ گئے تو انہوں نے کفار پر حملہ کیا۔ شروع میں کفار کو شکست دے کر مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ جب بنو حوازن نے یہ موقع دیکھا تو اس پر تیر اندازی کی، جس سے مسلمان منتشر ہو گئے۔ اب اس کے متعلق صحیح بخاری میں روایت ہے جس کو ابو قتادہ سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ذکر موجود ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں جو حدیث شریف ہے 4321 4322، اس میں ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اسلامی لشکر ہارنے لگا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ مشرکین کے لشکر کا ایک شخص مسلمان پر غالب آ رہا تھا، اس لیے میں فوراً ہی گم کر جلدی سے اس کے پیچھے آیا اور آ کر اس کی گردن پر تلوار کا وار کیا۔ تلوار کی ضرب سے اس کی بازو کٹ گئی اور وہ مسلمان کو چھوڑ کر مجھ پر ٹوٹ پڑا اور مجھے پکڑ کر اس زور سے آ دبوچا کہ میری روح جیسی قبض ہونے کو تھی، لیکن اس نے مجھے چھوڑ لیا، یعنی وہ مر گیا جس کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا۔ صحیح بخاری میں جو روایت ہے وہ ہے 4321 اور 4322۔ اب اس میں یہ ہے ثم ادرکہ الموت، یعنی اس کو موت آ گیا، موت نے پکڑ لیا، فارسلنی، اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہے وانہزم المسلمون، اور مسلمان شکست خوردہ ہوئے یعنی بھاگ گئے۔ وانہزمت معہم، اور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ اس کے بعد ہے فَإِذَا بِعُمَرْ ابن الخطاب فی الناس، عمر بن الخطاب جو ہے وہ لوگوں میں تھے۔ اور دوسرے روایت میں یہ ہے فَلَحِقْتُ عمر، اور میری ملاقات عمر کے ساتھ ہوئی۔ فَقُلْتُ لَهُ، یا فَقُلْتُ، میں نے کہا، ما بال الناس، دوسرے روایت میں یہ ہے ما شأن الناس، کہ لوگوں کی کیا حال ہے یا کیا شان ہے۔ قالا، یعنی عمر نے کہا، امر اللہ، جس طرح اللہ کو منظور یا اللہ کی منشا۔ ثم تراجع الناس، پھر لوگ واپس پلٹے، واپس آ گئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس روایت میں یہ ہے فَقُلْتُ لَهُ، میں نے کہا، یعنی ابو قتادہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ تو یہاں پر یہ جو متن ہے یہ معلول ہے، مقلوب ہے، حقیقت میں اس طرح نہیں ہوا ہے، بلکہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے ثم ادرکہ الموت فارسلنی، یعنی اس کافر نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ وہ مر گیا۔ فلحقت عمر بن الخطاب،
میری ملاقات عمر ابن الخطاب سے ہوئی، فقالا یعنی عمر نے کہا، ما للناس لوگوں کو کیا ہو گیا، فقلتو میں نے کہا، امر اللہ یعنی ابو قتادہ نے کہا جو اللہ کو منظور، ثم ان الناس پھر لوگ جو ہے بے شک، رجعو واپس آ گئے، رجوع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور قتال کیا۔ یہ بیان کیا گیا ہے قتال کے متعلق عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اور وہی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے بغیر تکرار کے وہ ہے 1751، اور اسی طرح روایت نقل کی ہے امام شافعی نے امام مالک سے، اور کئی کتابوں میں اسی طرح موجود ہے۔ اب یہ روایت جو ہے کہ میری ملاقات ہوئی عمر ابن الخطاب کے ساتھ اور اس نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہوا، میں نے کہا امر اللہ اللہ کا حکم، اللہ کی قضا یعنی اللہ کی منشا۔ اب یہ روایت صحیح ہے، اور صحیح بخاری کی جو روایت ہے وہ معلول ہے، اس میں علت ہے۔ ایک یہ کہ جو بخاری کی روایت ہے 4322، اس میں بیان کیا گیا ہے وَانْهَزَمُ الْمُسْلِمُونَ مسلمان بھاگ گئے، اور وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ تو مسلمان بھاگ رہے تھے اور وہ بھی ساتھ بھاگ رہا تھا، یعنی اس کو پتہ تھا کہ مسلمان کیوں بھاگ رہے تھے، اس وقت تیر اندازی ہوئی تھی۔ اب اس کا یہ کہنا ہے کہ میری ملاقات عمر ابن الخطاب سے ہوئی۔ اب ملاقات اس سے ہوتی ہے جو کڑا ہوا شخص ہو، یعنی ایک بھاگ رہا ہے تو جو بھاگنے والا شخص ہے وہ کڑے ہوئے بندے کے ساتھ ہی ملاقات کر سکتا ہے، یعنی عمر ابن الخطاب جو تھے وہ کڑے ہوئے تھے، بھاگ نہیں رہے تھے۔ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ عمر ابن الخطاب بھی بھاگ رہے تھے، لیکن ابو قتادہ کا جو بھاگنا تھا وہ اتنا تیز تھا کہ بھاگتے بھاگتے عمر ابن الخطاب سے جا ملے، لیکن یہ احتمال جو ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ابو قتادہ کا پوچھنا سوال نہیں بنتا ہے کہ لوگ کیوں بھاگ رہے، کیونکہ وہ بھاگنے والا میں سے ہے، وہ بھاگ رہا ہے، خود ہی بیان کر رہا ہے وَانْهَزَمْتُ اور میں بھی بھاگ رہا تھا، میں بھی شکست خوردہ ہو گیا، تو سوال نہیں بنتا ہے۔ اب وہ بھاگنے والا ہے، اور عمر بن الخطاب کا جو سوال ہے وہ اس لیے بنتا ہے کہ اس روایت میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ عمر بن الخطاب بھاگ رہے تھے، اور وہ لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ لوگوں کو کیا ہوا، جو صحیح مسلم کے روایت میں موجود ہے۔ تو جو لوگوں کے بارے میں پوچھے گا یعنی وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جو بھاگنے والے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم تھے، بھاگنے والوں میں سے نہ تھے۔ اس کے متعلق جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے جس میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند افراد رہ گئے، جس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ اب میں نے اس روایت کی کرٹیکل انالیسس کر دی، جس میں یہ اعتراض بالکل بنتا ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ رہے تھے یا بھاگ گئے تھے غزوہ حنین کے دن، کیونکہ اس میں اس طرح کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ بخاری کی روایت معلول ہے، مقلوب ہے۔ مقلوب مراد یہ کہ ابو قتادہ کا جو کہنا ہے اس کو عمر کی طرف منسوب کر دیا ہے، اور عمر کا جو کہنا ہے اس کو ابو قتادہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بالکل صحیح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات ہوئی تو عمر بن الخطاب نے ابو قتادہ سے پوچھا کہ یعنی آپ کیوں بھاگ رہے ہیں اور یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، مال الناس لوگوں کو کیا ہو گیا۔ ابو قتادہ نے کہا امر اللہ یعنی اللہ کو جو منظور کہ مسلمان شکست خوردہ ہوئے۔ اب اس کے بعد اسی روایت میں ایک دوسرا وضاحت یہ ہے ثم تراجع الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے، واپس پلٹے، اور جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں یہ ہے ثم ان الناس رجعوا، کہ بے شک لوگ جو تھے وہ واپس آ گئے تھے، واپس پلٹے تھے۔ اب اگر وہ بھاگنے والوں میں سے ہوتے تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا
ثم انا بے شک ہم جو تھے رجعنا واپس آ گئے تھے، واپس پلٹے تھے۔ مراد یہ ہے کہ ابو قتادہ شروع میں بھاگ گئے، جب مسلمان بھاگ رہے تھے، چند قدم بھاگنے کے بعد اس کو عمر بن الخطاب کڑے ملے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہو اور یہ لوگ کیوں بھاگ رہے، یعنی جو پوچھنا ہے کہ ما شأن الناس، لوگوں کی کیا حالت ہے، یعنی یہ لوگ جو بھاگ رہے کیا وجہ ہے، کیونکہ آپ بھی بھاگنے والوں میں سے ہو۔ اس کا جو جواب ہے ابو قتادہ کا، امر اللہ، اللہ کی حکم، اللہ کی جو قضا ہے، منشا ہے، یعنی مسلمانوں کو ابتدا میں شکست ہی لکھا تھا کہ وہ مسلمان جو ہے وہ شکست کھائیں گے، بھاگیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی کثرت تعداد پر ناز کیا تھا اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا، اس لیے اس کو مار پڑی ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، شکست خوردہ ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑے تھے۔ ایک قرینہ یہ ہے کہ وہ بھاگنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو جو بھاگنے والے لوگوں کے متعلق پوچھے گا وہ بھاگنے والوں میں سے نہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اسی روایت میں کہیں پر بھی ذکر موجود نہیں ہے کہ عمر بن الخطاب جو تھے وہ بھاگ رہے تھے، بلکہ اس کے برعکس ابو قتادہ کا ذکر ہے کہ میں بھی بھاگ گیا لوگوں کے ساتھ۔ اور آخر میں یہ ہے کہ لوگ واپس آ گئے، واپس پلٹے، تو اس میں یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ ہم واپس پلٹے، یعنی ابو قتادہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ شروع میں ابو قتادہ بھی بھاگے تھے، لیکن جب عمر بن الخطاب سے ملاقات ہوئی تو اس نے بھی آگے بھاگنا چھوڑ دیا اور کڑے رہے۔ تو یہاں عمر بن الخطاب کا جو پوچھنا ہے وہ بالکل مناسب ہے، صحیح ہے، اور اس کو کمانڈر بھی بنا دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ مغازی الواقدی میں نقل کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پوچھنا ہے وہ بالکل مناسب ہے، کیونکہ وہ کمانڈر ہے اور کمانڈر ہی پوچھے گا کہ جو سپاہی ہے وہ لوگ جو ہے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اس کے متعلق مغازی الواقدی میں نقل کیا گیا ہے اور ابن سعد میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنڈے تمائے، کمانڈروں کو تقسیم کیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کو مہاجرین کا چھوٹا جھنڈا دیا اور سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عمر بن الخطاب کو بڑا علم، بڑا جھنڈا دیا۔ لکھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آگے ہے وَوَدَعَ، اس نے دیے الویا، یعنی جو جھنڈے ہوتے ہیں، نشانات ہوتے ہیں، وَالرَّيَّاتِ فی اہلہا، جو اس کے اہل ہے، جو کمانڈر ہے، مع المہاجرین لواء یحملہ، جو مہاجرین کا جھنڈا تھا وہ دیا گیا تھا، یعنی پکڑا تھا، اٹھایا تھا علی علیہ السلام نے، وَرَيَةٌ يَحْمِلُهَا سعد بن ابی وقاص، وَرَيَةً يَحْمِلُهَا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم اجمعین، اور انصار اور خزرج کو بھی اس طرح چھوٹے چھوٹے جھنڈے دیے گئے تھے، اور اسی طرح جھنڈے دیے گئے تھے وفی الانصار، انصار رَيَاتٌ، جو جھنڈے تھے، علم جو تھے، مع الخزرجی، جو خزرج کا جھنڈا تھا وہ دیا گیا تھا، لواء یحملہ، اس کو پکڑا تھا الحباب ابن المنذر، حباب بن منذر نے، وَيُقَالُ لِوَاءُ الْحَزْرَجِ الْأَكْبَرِ، اور جو حزرج کا بڑا جھنڈا تھا وہ دیا گیا تھا دوسرا جھنڈا سعد بن عبادہ کو، وَلِوَاءُ الْأَوْسِ، اور اوس کا جو قبیلہ تھا اس کا جھنڈا دیا گیا تھا مع اسید بن حضیر، اسید بن حضیر کو دیا گیا تھا۔ تو یہ جھنڈے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیے تھے، اور اس میں ایک کمانڈر جو تھے وہ عمر بن الخطاب بھی تھے۔ تو یہ تو تھا کمانڈر بنانا کہ حضرت عمر بن الخطاب جو تھے وہ کمانڈر تھے۔ اور جو ثابت قدمی کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند جان نثار اصحاب موجود تھے، ثابت قدم تھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کیا ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ابن سعد اور جتنے بھی سیرت اور تاریخ کے جتنے بھی کتابیں ہیں ان سب میں یہ روایت نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند اصحاب موجود تھے، وَلَمْ يَثْبِتْ مَعَهُ،
صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ الا العباس بن عبد المطلب وعلی بن ابی طالب و فضل بن عباس و ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب و ابو بکر و عمر و اسامہ بن زید فی اناس من اہل بیتہ و اصحابہ، یعنی اہل البیت میں سے اور اس کے اصحاب میں سے یہ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم تھے۔ اس میں جو ہے عباس ہے، علی ہے علیہ السلام، اور فضل بن عباس ہے، عباس کا بیٹا، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اس کا چچا زاد، وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اور اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اشخاص جو تھے، اصحاب جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم تھے۔ اب ابتدا میں مسلمان بھاگ گئے تھے یا حملہ کرنے کے بعد مال غنیمت پر جب ٹوٹ پڑے تو بعد میں بھاگ گئے تھے؟ یہ دو موقف ہے۔ اس روایت میں تو یہ ہے کہ پہلے ہی ابتدائی حملے میں مسلمان جو تھے وہ چوکنے نہ تھے اور بنو حوازن نے تیر اندازی کی اور مسلمان بھاگ گئے۔ لیکن اس کے برعکس جو برا بن عازب کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نہیں، مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور وہ غالب آ گئے، کفار کو شکست دے دی، پھر مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے، اور جب مال غنیمت کو وہ اکٹھا کر رہے تھے تو دشمن نے اس پر تیر اندازی کی بارش کی، کیونکہ ان حوازن کانوا قوما رماتن، جو حوازن کے لوگ تھے وہ تیر انداز تھے اور اس میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ پھر مسلمانوں کی اوسان خطا ہو گئی، افرتفری اور انتشار کے شکار ہو گئے اور بھاگ گئے۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ روایت میں آئی ہے کہ 4 بندے موجود تھے، اور کچھ میں یہ ہے کہ 10 بندے موجود تھے، اور کچھ میں یہ ہے کہ 80 افراد موجود تھے، اور کچھ میں یہ آیا کہ 100، اور کچھ میں 300 افراد موجود تھے۔ اور امام احمد بن حنبل نے اور حاکم نے اور دوسرے علماء نے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں موجود تھا۔ دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے لوگ پیٹ پیر کر فرار ہونے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 80 مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ہم پیدل تھے اور میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیری، یعنی 80 لوگ موجود تھے، بھاگنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور ابن عمر سے نقل کیا گیا ہے، ترمذی میں موجود ہے کہ غزوہ حنین کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 بندے ثابت قدم تھے، یعنی بھاگنے والے نہ تھے۔ اور دوسرے روایتوں میں 1000 تک کا بھی ذکر موجود ہے۔ اب اس کی وضاحت ہم تو مزید بھی کریں گے، لیکن جو ہم نے روایت پڑھی جابر بن عبداللہ انصاری کی، اس میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ نہیں رہے تھے، وہ ثابت قدم تھے، وہ بھاگنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور اسی طرح ہم نے ابو قتادہ کی روایت کی کرٹیکل انالیسس کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگنے والوں میں سے نہ تھے، اور جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم تھے، بھاگنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور اسی طرح مکارم الاخلاق لابن ابی دنیا، اس میں بھی یہ روایت نقل کیا گیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی نقل کیا گیا ہے، کنز الاموال میں بھی موجود ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ شیبہ بن عثمان فرماتے ہیں مسلمانوں کی جب جنگ ہوئی حنین کے دن تو فقتل من قتل، قتل کیا گیا جو قتل ہو گیا۔ پھر سامنا ہوا، یعنی آ گئے عمر بن الخطاب جو پکڑے ہوئے تھے باللجام، لگام پکڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کے، اور عباس جو تھے وہ پکڑے ہوئے تھے رکاب کو، اور عباس نعرہ لگا رہے تھے این المہاجرین، مہاجرین کہا ہے، این اصحاب سورۃ البقرہ کے اصحاب کہا ہے، بصوت عال، اونچی آواز کے ساتھ یہ نعرہ لگا رہے تھے، آواز دے رہے تھے۔ اور بعد میں یہ لوگ واپس پلٹے اور رسول اللہ نے جو کہہ دیا الان حمی الوتیس، یعنی اب تنور گرم ہوئی ہے، یعنی میدان گرم ہو چکی ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان واپس پلٹے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اور اس غزوہ حنین میں 70 کفار قتل کیے گئے تھے، تو اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مسلمان جو تھے وہ واپس پلٹے تھے اور حملہ کیا تھا اور 70 کفار کو
قتل کیا تھا۔ اب غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن الخطاب بھی ثابت قدم تھے، موجود تھے، بھاگنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور ابو قتادہ کی جو روایت ہے اسی طرح نقل کیا ہے انس بن مالک نے بھی، اور اس میں بھی یہ موجود ہے، من قتل کافرا فلہ صلبہ، جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کا جو اسلحہ سامان جو ہے وہ اس کے لیے ہے۔ تو اس دن ابو قتادہ نے ایک کافر کو قتل کیا تھا اور اپنا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور اس کی سامان کی طلب کی، تو وہ سامان جو تھا ایک دوسرے صحابی کے پاس تھا اور پھر وہ نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، یعنی خاموش ہو گئے۔ تو عمر بن الخطاب اٹھے اور کہا کہ اللہ کے شعر میں سے جو شعر کو عطا کیا جاتا ہے وہ دیا جائے گا، یعنی جو آپ نے سامان لیا ہے وہ ابو قتادہ کو واپس کر دے، لوٹا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور کہا صدق عمر، عمر نے سچ کہا۔ اور اس ہی دن ابو طلحہ نے 20 کفار کو قتل کیا تھا جس کا سامان اس کو مل گیا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں جب جنگ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس نے بھی جس کافر کو قتل کیا ہے وہ اس کا سامان لے لے۔ اب جو بندے موجود تھے جس نے کفار کو قتل کیا تھا اس کو وہ سامان مل گیا۔ بعد میں جو مال غنیمت ہے اس کو اکٹھا کیا گیا اور حنین کے علاقے کے بعد واپسی پر جعرانہ میں ایک مقام ہے، وہاں پر مال غنیمت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ اکثر لوگ بھاگ گئے تھے، موجود نہ تھے، تو وہاں پر سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہاں پر مال غنیمت کو تقسیم کر دیا۔ اور میدان جنگ میں جو لوگ باغی تھے انہوں نے ہی قتال کیا تھا، اس لیے حکم دیا کہ جس کافر کو قتل کیا ہے اس کا سامان اس کے لیے ہے۔ اور اسی دوران حضرت عمر بن الخطاب بھی اٹھے اور ابو قتادہ کی تصدیق بھی کی، یعنی بتا کہ اس کو سامان واپس کیا جائے۔ تو عمر بن الخطاب یعنی موجود تھے، بھاگنے والے میں نہ تھے، میدان میں تھے۔ اگر میدان میں نہ ہوتے تو یہاں اس کا ذکر نہ ہوتا، اور جہرانہ مقام پر مال غنیمت کو تقسیم کیا ہے۔ اور اسی روایت میں آگے موجود ہے کہ سلیم کہتی ہے کہ طلقاء کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو ذلت ہوئی، یعنی وہ بھاگ گئے، اس کو میں یعنی نہیں چھوڑنا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، اس نے خنجر نکالا ہوا تھا۔ یہ انس بن مالک کی روایت میں موجود ہے اور اسی کو نقل کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور مسند احمد میں بھی، اور دوسرے جو کتب احادیث ہے اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک روایت نقل کیا گیا ہے انس بن مالک سے، اس میں یہ ہے کہ انصار میں سے ایک لڑکا غلام تھا، یوم حنین کے دن اس نے کہا کہ اگر کثرت کی وجہ سے غالب ہونا ہوگا تو ہم ضرور غالب ہوں گے، کیونکہ آج ہماری قلت نہیں ہے، کثرت تعداد ہے۔ پھر لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، ابو سفیان یعنی بن حارث بن عبد المطلب اس کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے، عباس بھی اس کے ساتھ تھے، اس کے چچا، وہ اس کے رکاب کو پکڑے ہوئے تھے، اور کننا فی واد دأس، وادی دأس میں تھے۔ اور اس کے بعد جب افراتفری ہوئی تو ایک شخص آ گیا، اس کو کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں ابا بکر ہوں، فدا کا ابی و امی، قربان ہو جائے میرے باپ اور ماں۔ اور اس کو 10 ضرب یعنی بدع 10 جگہوں پر ضرب لگی تھی، زخم لگا تھا۔ اور اس کے بعد شخص آیا اور اس سے بھی پوچھا الیک من انتا، تو اس نے کہا میں انا عمر بن الخطاب، اور اس نے بھی کہا فدا کا ابی و امی و بھی، اور وہ تھا بدع 10 ضربات، یعنی اس کو بھی ضرب لگے تھے 10 مقامات پر، وہ زخمی تھے۔ اس کے بعد شخص آ گیا جس کو 20 ضرب لگے تھے، زخمی تھا 20 جگہوں پر، وہ عثمان بن عفان تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے جس کو 10 جگہوں پر زخم لگا تھا۔ تو مسلمان تو بھاگ گئے تھے لیکن یہ اشخاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ عباس نے نقل کیا ہے کہ کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا مگر 10 لوگ، لیکن یہ 10 لوگوں کی روایت جو ہے وہ اس پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے کہ صرف 10 لوگ ہی موجود ہے، اس کے علاوہ بہت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، بھاگنے والوں میں سے نہ۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی جو روایت ہے اس میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ابو بکر، عمر اور اہل البیت میں سے حضرت علی علیہ السلام، عباس اور اس کے صاحبزادہ جو تھے فضل بن عباس اور ابو سفیان بن حارث
اور ایمن بن عبید ایمن اور اسی طرح اسامہ بن زید، یہ اصحاب موجود تھے، ثابت قدم تھے، اور 12 بندوں کے علاوہ دیگر اصحاب بھی موجود تھے، جس طرح ابن مسعود اس نے خود ہی نقل کیا ہے کہ ہم 80 بندے موجود تھے، اور زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید نامی لڑکے کو کہا کہ آواز لگاؤ، تو اس نے آواز لگائی، اور جو حزرج اور اوس کا قبیلہ ہے انصار کو، اس کو بلایا۔ زبیر بن عوام بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ بھی موجود تھے، عقیل بن ابو طالب بھی، اور عبداللہ بن زبیر بن عبد المطلب۔ اس کو نقل کیا ہے حسین بن علی علیہ السلام کی روایت میں موجود ہے، اور شروع کے روایت میں یہ ہے کہ مسلمان جب بھاگ گئے تھے تو جو حوازن کا سردار تھا اس پر علی نے اور ایک انصاری نے حملہ کیا۔ جو انصاری تھا وہ ابو دجانہ تھے، تو علی بھی پہلے سے موجود تھے اور انصاری صحابی ابو دجانہ ہو گئے، اور ابو طالحہ نے بھی اس کفار کو قتل کیا تھا، وہ بھی ثابت قدم تھے، موجود تھے۔ اور معاذ الواقدی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی، عثمان بن عفان، اسامہ بن زید اس کے آگے پیچھے موجود تھے اور لڑائی کر رہے تھے۔ اور اسی طرح نقل کیا ہے شیبہ بن عثمان کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہ پاس چلے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، جس سے اس کی یہ شیطانت یعنی یہ برے ارادے چلے گئے، اور کہا کہ کفار کو قتل کرو، اس نے بھی قتال شروع کر دی۔ تو تقریباً یہ 9 بندے اس روایت جو جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے، یا عباس نے جو کہا کہ ہم 10 بندے موجود تھے، اس کے علاوہ بھی یہ 9 اصحاب کا ذکر آتا ہے، تو کل 21 بنتے ہیں۔ اور ابن عمر کے روایت کے مطابق جو اصحاب تھے وہ 100 رہ گئے تھے، دوسرے روایات میں 1000 کا بھی ذکر ہے۔ عباس نے جب نعرہ لگایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، تو نعرہ لگانے کے بعد اس نے کہا کہ یا اصحاب السمرہ یا اصحاب البقرہ، تو وہ اس نے جواب میں دیا یا لبیک یا لبیک کہتے ہوئے، اور اس طرح پلٹے جس طرح گائے اپنے بچوں کی طرف واپس ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے روایت میں یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت انصار مسلمان اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ رہے تھے جیسے کہ اونٹ اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہا ہو۔ اور ایک روایت میں ابن عقبہ نے یہ نقل کیا ہے کہ اس طرح مسلمان واپس پلٹے جس طرح مائیں اپنے بچوں کی طرف۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کفار کے نیزوں سے زیادہ مجھے مسلمانوں کے نیزوں سے زیادہ خوف ہو گیا، جو تیزی کے ساتھ باغ کے واپس آ رہے تھے، ڈر لگ گیا کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ دے دے۔ یعنی مسلمان اتنی تیزی کے ساتھ واپس پلٹے جب اس کو آواز دی گئی، نعرہ لگایا گیا۔ اور ہم اس سے پہلے بیان بھی کر چکے ہیں کہ ایک روایت میں جو ہے شیبہ بن عثمان نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ثابت قدم تھے۔ اور دوسرے روایت میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ چند اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے جو زخمی تھے، اس میں ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین موجود تھے۔ تو ان روایات کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کے قریب اصحاب موجود تھے، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بھاگنے والوں میں سے نہ تھے۔